यहाँ पे जो शादियाँ हो रही हैं आजकल वो एक तो दिखावे की हो रही है, दूसरी उस शादियों की जो कॉस्टिंग है वो निकल रही है मोनेटाइजेशन से। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं वो दिखा दिखा के शादियां कर रहे हैं, उनकी माएँ बहनें नाच रही हैं और वो दिखा रहे हैं, उनकी जो बीवियां हैं उनके ऊपर पैसे निछावर कर रहे हैं, और उनकी जो दोस्त की बीवियां हैं उन पर भी पैसे निछावर कर रहे हैं। इस पर इस्लामिकली क्या टेक है? जैसे तवाइफों के ऊपर पैसे निछावर किए जाते हैं ना, आप क्या बताएंगे कि तुम्हारी माँ नचनी है? उससे पहले तिलावत कर लेते हैं ना, वो लोग समझते सब चीज़ें पाक होंगी। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी शादी में गाने चले थे? वल्लाह मेरा पहला सवाल ये होता है, वो हैरान होते हैं कि इसका इससे क्या ताल्लुक। लेकिन तो बताएं तो गाने थे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप भी नाची थी? कहते हैं हाँ। सब बहनें नाची थी? कहते हैं हाँ। अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ के अंदर एक शादी हो रही थी, अब उसमें भी ये नाच गाना और ये सारी चीज़ें हो रही थी, और फैमिली के ग्रुप्स हो रहे होते हैं, आपको भी पता है व्हाट्सएप के। तो उस व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर उन लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर की। अब जब उन्होंने चीज़ें शेयर की तो फिर मैंने कहा भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये इस्लामिकली नहीं हो रहा। आप लोग जो है वो कुरान रखते हैं सर के ऊपर और उसके बाद रुखसत कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है नाच गाना कर रहे होते हैं और मेहंदी और डांस वांस और हर चीज़ कर रहे होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ और वास्ता ज़रूरी है, ये दुनियावी लोगों के साथ ताल्लुक़ मेंटेन करना हम पे वाजिब है। सोशल मीडिया पे पोस्टें भी कर रहे होते हैं, उसका पे क्या टेक है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी अपनी फैमिली को दिखा रहे होते हैं, बट व्लॉगिंग नहीं कर रहे, बट ऐसे ही पोस्टें कर रहे हैं कि जी हैप्पी बर्थडे टू यू, या फिर इस टाइप की कुछ एक्सचेंज होते हैं। तो इस पे भी कुछ नहूसतें होती हैं। तो अपने खुशियों के लम्हात को जब हम खुद सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं तो हमने अपने आप को एक्सपोज किया है कि कम एंड गिव मी एन एविल आई, ताकि जो नेमत मेरे पास है तुम्हारी इस बुरी नजर से वो नेमत मुझसे जाया हो जाए। और ये अनसीन डिजीज में सबसे बुरी जो है, जो मौत तक लेके जाती है, रसूलुल्लाह का फरमान है, वो ये है नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सफारी पार्क। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है यासिर उस्मानी साहब। हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, फ़लस्तीन का उन्होंने विजिट किया था, अब वो पाकिस्तान आए हैं अपने दूसरे दौरे पे। आज नाज़रीन हम बात करेंगे डेली व्लॉगिंग के हवाले से, और हम बातें करेंगे जो आजकल के ट्रेंडिंग शादियाँ हो रही हैं उसके हवाले से। आज बहुत कुछ है सीखने को, आपने लाजमी देखना है अगर आप डेली व्लॉगिंग देखते हैं, ये आपके लिए है शो। ठीक है जी, चलें मिलते हैं यासिर उस्मानी साहब से। अस्सलामुअलैकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जब आ रहे थे आप तो ट्रैफिक तो आपको बहुत मिला होगा, तो ट्रैफिक के बारे में क्या बोलेंगे? हमारे पाकिस्तान में अलमिया है कि ट्रैफिक के बहुत मसले मसाइल, अगर हमें ए से लेकर बी तक जाना है तो हमें 1 घंटा लग जाता है, भले वो 15 मिनट का रास्ता हो। तो इस पर आपका क्या टेक है? बुनियादी तौर पे क्या ट्रैफिक हल आप कर सकते हैं? नहीं। तो अगर आप हल नहीं कर सकते तो मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन फिर भी मगर ट्रैफिक जब नज़र आता है, हाँ, फिर हमें रिएक्ट कैसे करना है, उसका जो मनफी असर हमारे जहन में, हमारी तबीयत में, हमारी सोच में और हमारी सेहत में भी जो उसका पड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ बात ज़रूर कर सकता हूँ मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ पे आपका बस नहीं चलता ना, इस चीज़ पे आपका काबू नहीं है, एक चीज़ है बाय चॉइस, ठीक है, जो आपके इख्तियार में है, एक है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी हम यहाँ पे, आपने हमें सफारी पार्क बुलाया, हम यूनिवर्सिटी रोड में हम जा रहे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ट्रैफिक मिला, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ट्रैफिक स्लो था, मैं क्या करूँ? मैं आपको गालियाँ देता रहूँ कि कहाँ बुला दिया, या मैं सामने जो आ रहा है उसको मैं गालियाँ दूँ, मैं मुग़ल्लज़ात बोलूँ? तो फाउल लैंग्वेज आप इस्तेमाल ना करें, गाली गलोच आप ना करें, क्योंकि एक गाली बकने के ऊपर जो कब्र में जो आपको अजाब है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हैं। जब आपको पता है कि एक गाली पे आपको कब्र पे एक अजाब मिलेगा तो क्यों गालियां दे रहे हैं? दूसरी बात यह कि ट्रैफिक में फंसा हुआ इंसान कभी झूठ ना बोले, सच बोले कि मैं इतने ट्रैफिक में हूँ और इतने टाइम पे मैं पहुँच रहा हूँ।
कल एक साहब ट्रैफिक में जेन्युइनली फंसे हुए थे, वो बहरिया से मुझसे मिलने आ रहे थे। अच्छा। 2 घंटे उनको लग गए और वो हर 5 मिनट के बाद मुझे कह रहे थे 10 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। अगर वो मुझे बोलते थे कि मेरा जीपीएस बता रहा है कि मुझे ट्रैफिक के यानी कि वजह से 2 घंटे लगेंगे मुझे, शायद मैं इसमें बर्तन धो लेता, झाड़ू पोछा वो लगा लेता, कुछ खा लेता, कोई इस्त्री कर लेता, कोई कुरान पढ़ लेता, कोई 2 रकात नमाज पढ़ लेता, भाई आपकी कोई अलग शो कोई देख लेता, कुछ तो करता भाई। मैं उस 5 मिनट के इंतज़ार में जो मुझे 2 घंटे लग गए। तो ट्रैफिक में फंस के आप झूठ बोल के लोगों जो आपका इंतज़ार कर रहा है, कम से कम उसको हकीकत ज़रूर बता दें। तीसरी बात ये, जो मेरे बराबर में आज एक साहब बैठे हुए थे, एक बहुत रफली एक शख्स बाइक हमारे सामने से लेके गुजरा। नेचुरली उनका रिस्पॉन्स ये था कि मरेगा कमबख्त। आपने एक राह चलते हुए आदमी को, भले वो कितनी भी रफ राइडिंग कर रहा था, आपने क्या बोल दिया? मरेगा वो शख्स। आपने उसको बद्दुआ दे दी। अल्लाह ना करे अगर उसका आगे जाके हादसा हो गया, आप सोचेंगे अगर आपकी इस बद्दुआ से या आपकी इस गलीज़ ज़ुबान से अगर उसका हादसा हो गया और आपको ये लगे कि आपकी इस बद्दुआ के बाद वो बंदा हादसे का शिकार हुआ और शायद मर गया, क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर कोई रफ ड्राइविंग कर भी रहा है, मरेगा कमबख्त, इसकी जगह पे आप ये भी तो कह सकते थे पता नहीं क्या मजबूरी है इसकी, अल्लाह इसको खैर से पहुँचाए, अल्लाह इसके हिफ्ज़ अमान में रहे, ये भी जुमला हो सकता था ना। तो ट्रैफिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके ऊपर हम अपनी सोच, अपनी ज़ुबान, कम से कम इसको तो मनफी ना करें। इतना तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे काबू में है। बट ये बहुत टफ है क्योंकि नेचुरली ऑब्वियसली बंदा एग्रेशन में आ जाता है और एग्रेशन में कुछ ना कुछ तो ऑल फॉल बकता ही है। देखिए ये जो एग्रेशन है, ये ट्रैफिक का एग्रेशन, रोडों में ये लड़ाई झगड़े, यही वो लड़ाई झगड़े, यही वो एग्रेशन है जिसकी वजह से नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के 2 वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जब ये एग्रेशन होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि 2 लोगों के बीच में झड़प या लड़ाई होती है। जब लड़ाई और झगड़े होते हैं तो अल्लाह ताला की खैर और बरकत उस जगह से उठा दी जाती है। अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा शब क़दर की तारीख़ बताने जा रहे थे और देखा कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी रात को अल्लाह मुतय्यन कर सकते थे, अल्लाह ने वो तारीख़ रसूलुल्लाह के जहन से मिटा दी। आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फितना है वो क्या है? फ़िरक़ावारियत। ठीक है, और इस फ़िरक़ावारियत में बहुत सारे लोग इसी उलझन में हैं कि रसूलुल्लाह के बाद खलीफा किसको होना था। इस खिलाफत की वसीयत रसूलुल्लाह अपने बिस्तर मौत में, फ़िराश मौत में, अपने विसाल से पहले रसूलुल्लाह खुद लिखने वाले थे। अच्छा। और रसूलुल्लाह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें लिख देता हूँ, वसीयत कर देता हूँ तुम्हारे आगे के मामलात। क्या हुआ? सहाबा किराम में कुछ ऊंची आवाज़ में बातें शुरू हो गई, एक फ्रिक्शन हुई। उस फ्रिक्शन के बाद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब जाओ, उठ के चले जाओ यहाँ से। नतीजा क्या निकला? इस झड़प, इस फ्रिक्शन, ये ऊंची आवाज़ में बात करने से उम्मत में फितना फैल गया। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह अपनी वसीयत ना कर पाए। तो खुलासा ये है कि जब आप रोडों में, जैसे हम कहते हैं ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह आप लड़ते रहते हैं, तो इस लड़ाई से अल्लाह ताला उस माशरे की या उस सोसाइटी से खैर और बरकत अल्लाह हटा देते हैं। सही। हम उसका शिकार ना हो, कम से कम ये हमारे इख्तियार में है मुश्किल, करना तो पड़ेगा, आदत नहीं है हमें, हम अपनी आदत से मजबूर हैं, अगर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो हम सीख पाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा यासिर भाई, जब सोसाइटी की बात हो ही रही है तो आजकल देखने में आ रहा है, आपने भी सुना होगा, ऑब्वियसली आप अमेरिका के अंदर हैं, आप जब ये चीज़ें देखते होंगे तो कुछ नेगेटिव तासुरात भी आते होंगे। वो ये है कि यहाँ पे जो शादियाँ हो रही हैं आजकल, वो एक तो दिखावे की हो रही है, दूसरी उस शादियों की जो कॉस्टिंग है वो निकल रही है मोनेटाइजेशन से। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं वो दिखा दिखा के शादियां कर रहे हैं, उनकी माएँ बहनें नाच रही हैं और वो दिखा रहे हैं, उनकी जो बीवियां हैं उनके ऊपर पैसे निछावर कर रहे हैं, और उनकी जो दोस्त की बीवियां हैं उन पर भी पैसे निछावर कर रहे हैं। इस पर इस्लामिकली क्या टेक है? माअज़ल्लाह, ये तो वो बात है कि जैसे पुराने ज़माने में सुना है, न ख़ुद कभी अल्लाह शुक्र है देखा तो कभी नहीं, जैसे तवाइफ़ों के ऊपर पैसे निछावर किए जाते हैं ना,
تو آج یہ ٹرینڈ لگا ہوا ہے کہ اپنی بہن بیٹی بیوی کو نچاؤ، مردوں کے بیچ میں نچاؤ، اس کے اوپر طوائفوں کی طرح پیسے اڑاؤ، دوستوں سے بھی اڑواؤ، تصویریں بناؤ، سوشل میڈیا پہ کروڑوں لوگ دیکھ کے اس کا گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس سارے گناہ کا وسیلہ آپ بنے ہیں۔ صحیح۔ جو شخص یہ قبیح عمل کر رہا ہے، افسوس کی بات کیا ہے کہ انہی خواتین سے آپ نے اپنے بچے، اپنی نسلیں آگے چلانی ہیں۔ بالکل۔ آپ کیا بتائیں گے کہ تمہاری ماں نچنی ہے؟ اور اسی محفل میں لوگ جب شادی کی مبارکباد دیتے ہیں تو کیا دعا دیتے ہیں؟ سدا خوش رہو، صحیح بات، سدا سہاگن رہو، اللہ خوشیاں دے، برکت دے، اللہ نیک اولاد دے۔ نیک اولاد کی دعا یہ عریانی کر کے، یہ بے حیائی کر کے، یہاں پہ ناچ کے، ننگے ہو کے، اپنا جسم دکھا کے، اپنے حسن اور زینت عورت اپنے دکھا کے ناچ رہی ہے، پھر وہی باپ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دے دے، حسن حسین جیسے نواسے دے دے۔ ایسے آئیں گے، یہ کرتے ہوئے آئیں گے حسن حسین جیسے نواسے؟ نام لیتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ اور کبھی عمل تو کیا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ درود پاک لگایا ہوا ہے، کسی نے حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے جو ہے وہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، رسول اللہ کے نام کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ یہ ریانی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں نا، وہ لوگ سمجھتے سب چیزیں پاک ہوں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے مجھے بلایا بھی اپنے پاس، میں آ گیا کیونکہ آپ نے مجھے عزت سے بلایا ہے۔ عزت سے، پیار سے، محبت سے کوئی بھی چیز کسی بھی انسان سے مانگی جاتی ہے تو انسان وہ دے دیتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ مجھ سے بدتمیزی سے بولتے کہ یہاں پہ آؤ، میں کبھی آتا؟ جتنے پیسے دیتے میں تو نہیں آتا، میں کیونکہ میں عزت دار آدمی ہوں نا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اپنے باپ سے بولیں بدتمیزی سے کہ 50 روپے دو مجھے، باپ کبھی دے گا؟ آپ اکڑ کے بولیں کبھی دے گا؟ باپ نے آپ کو کہا ہو کہ میرے لیے پانی لے آؤ، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے پانی لے کے نہیں آئے، پھر بول رہے کہ مجھے 50 روپے دو، باپ کیا بولے گا؟ تو میرے لیے پانی تو لے کے آیا نہیں، مجھ سے 50 روپے مانگ رہا ہے۔ صحیح بات۔ جب آپ اپنی باپ کی بات نہیں مانتے تو باپ آپ کو نہیں دیتا نا، ایک طبعی عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جس اللہ کی آپ صریحاً نافرمانی کریں، آپ اللہ کی احکامات اور رسول اللہ کی سنت اور اس کے اخلاق اور دین اور حیا اور ہماری شریعت کا صریحاً اپنی بے حیائی سے ہماری شریعت کا، ہماری ثقافت کا جنازہ نکالیں، اللہ کو ناراض کریں، اس کے بعد اسی اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہوگی آپ کی؟ آج ہم بولتے ہیں ہماری زندگی میں خوشیاں اور برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بھائی تم نے جب خوشیاں اور برکتوں کی دعائیں مانگی نا تو وہ دعائیں بھی تم نے جب مانگی تو تم اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ آج ہم نے اپنی شادیوں میں، اپنی تقریبات میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ تبھی تو آپ پوچھیں کیا تمہاری زندگی میں خیر و برکت ہے؟ تم خوش ہو؟ مالدار بھی ہے، لاکھوں کے تخت پہ سونے کے بعد بھی اگر نیند نہیں آ رہی کہ شوہر نے بدتمیزی سے بات کی، اس لاکھوں کے تخت میں نیند مزے کی نہیں آتی۔ بے شک۔ ممکن یہ کہ ادھر ہی فرش پہ شاید میں اور میری اہلیہ یہیں فرش میں کھلے آسمان کے نیچے سو جائیں، ہمیں جو نیند آئے گی شاید وہ لاکھوں کے تخت پہ وہ نیند نہ آئے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، خیر و برکت ہے زندگی میں۔ آپ لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہو رہی ہے تو نافرمان اولاد ہو رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے تو بیمار اولاد ہو رہی ہے۔ کتنے کیسز ہیں، ابھی شروع ہوئے نا 10-15 سال میں ہر بچے کو جو ہے وہ ہم سنیں کہ اکثر و بیشتر یہ سنتے ہیں پریگننسی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہائی رسک پریگننسی ہے، 2-3 بچوں سے زیادہ یہاں کی خواتین بچے پیدا نہیں کر پاتی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل۔ اور بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے بچے آئے دن ہمارے پاس خبریں آتی رہتی ہیں کہ آٹزم کا شکار رہتے ہیں۔ میں ان بچوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا امتحان ہے، اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ممکن ہے کہ اللہ آپ کے درجات بلند کر دے، مگر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک صحت مند، ایک نیک، ایک صالح، ایک فرما بردار جو آپ کی اطاعت کرے، ایسی اولاد آپ کے نصیب میں اللہ نے کیوں نہیں لکھی ہے؟ کیونکہ اللہ کو کہیں نہ کہیں آپ نے ناراض ضرور کیا ہوگا۔ اور میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں، جو لوگ بھی اپنی ازدواجی زندگی میں، حسین بھائی، جو لوگ اپنی ازدواجی زندگی میں شکایت کرتے نا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، میاں بیوی میں پیار نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری شادی میں گانے چلے تھے؟ واللہ میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کا اس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں بتائیں تو، گانے تھے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا آپ بھی ناچی تھیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ سب بہنیں ناچی تھی؟ کہتے ہیں ہاں۔ سب ناچے تھے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟
کہا تھا بس خوشیوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کر دیا. میں نے کہا ناچتے ہوئے بھی دعائیں کس ساتھ رخصت کیا گیا؟ میں نے کہا وہ خود پوچھتے ہیں کہ ان دعاؤں کا اثر آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے. صحیح بات. اچھا اس میں یہ بھی ذرا بتائیں, کیونکہ آج کل نا یہ جو ولاگرز ہیں یہ فیملی کا نام لے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, سب ایک فیملی اس کو انٹرٹینمنٹ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. اس کو دیکھنا بھی کتنا غلط ہے, کیونکہ جو آپ کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں اس سے آپ کا برین واش ہو رہا ہے, اور جو برین واش ہو رہا ہے اس سے آپ کی اوبیسلی زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. جس طرح سے ایک بندے نے بولا بھائی میں نے 30 لاکھ کی گاڑی خرید لی, میں نے 40 لاکھ کی گاڑی خرید لی. اب اوبیسلی اس کی جو معیار ہے, اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ 30 لاکھ روپے کی لے سکتا ہے. اب وہ خواہش آ گئی اس کے دل میں, اب نیگیٹو وسوسے بھی آ گئے کہ یار یہ میں کیسے کروں, میں چوری کر لوں, کیونکہ اوبیسلی چوری چکاری بہت بڑھ گئی, اور یہ سارے مسلمان ہیں, ہمارے سارے کلمے پڑھنے والے ہیں جو چوری کر رہے ہیں, یہ باہر سے کوئی بھی نہیں آ رہا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس چیزوں کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے برین واشنگ ضرور ہو رہی ہے. ہمارے ماں باپوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے ہمارے بچوں کو کہ اس ٹائپ کی کانٹینٹ کو نہ کنزیوم کریں. اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں نہیں چل سکتی. اور اگر ماں باپ خود کنزیوم کر رہے ہو تو یہی تو بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ بچوں کی تربیت جو آپ کا سوال ہے نا, بچوں کی تربیت بتا کر نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت اپنی زندگی کے عمل سے ہوتی ہے. جیسے ماں باپ کریں گے, جیسے وہ اپنی زندگی گزاریں گے, جیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ ان کا جیسے ہوگا, بچے ویسے ہی سیکھیں گے. آج آپ اپنے بچے کو بول رہے ہیں کہ بھائی اس کی اور اس کی جو ہے نا فیملی ولاگنگ نہ دیکھو, اور کل ابا جو ہے نا مری کے ٹور میں جا کے خود ہی فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, تو آپ کس کو ٹوکیں گے بھائی؟ آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی اپنی فیملی کی پکچر سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کرو. اما جو ہے نا وہ خود لگا رہی ہیں میکڈونلڈ میں 4 KFC کھا رہے ہیں, میکڈونلڈ میں 4 زنگر کھا رہے ہیں. میکڈونلڈ میں 4 KFC کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھ سے 4 جو ہے نا وہ روسٹ چکن کھا رہے ہیں آپ. جب اما خود ہی یہ پوسٹیں کر رہی ہوں گی تو آپ بچوں کو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. تو معاشرہ تبدیل ہوگا ہمارے گھر سے. ٹھیک ہے. ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی ہے. قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مجھے آج فکر ہے پورے معاشرے کی, مگر مجھے اپنی فکر نہیں ہے کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں. صحیح بات. میرے گھر والے غلط کیا کر رہے ہیں, ہماری نظر اس پہ نہیں ہوتی, مگر ہماری نظر ہر اس غلط چیز پہ ہوتی ہے جو کہ دوسرا کر رہا ہوتا ہے. بات تو ہے. تو دوسروں کی فکر کریں آپ, دوسروں کی غلطی ہائی لائٹ کر کے آپ کے نظریے سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہے, مگر اس غلط کو روکنے کے لیے آپ کو خود پہلے غلطی سے رکنا ہوگا. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے. آج سے کئی سال پہلے ہمارے اپنی پرسنل لائف کی بات کر رہا ہوں, پرسنل لائف کے اندر ایک شادی ہو رہی تھی. اب اس میں بھی یہ ناچ گانا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, اور فیملی کے گروپس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے واٹس ایپ کے. تو اس واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس کے اندر ان لوگوں نے اپنی چیزیں شیئر کی. اب جب انہوں نے چیزیں شیئر کی تو پھر میں نے کہا بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ اسلامکلی نہیں ہو رہا. آپ لوگ جو ہے وہ قرآن رکھتے ہیں سر کے اوپر اور اس کے بعد رخصت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں, اور مہندی اور ڈانس وانس اور ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا مدعا یہ ہے کہ یہ تو میں نے اپنی طرف سے بول دیا اور میں نے گروپ کو ایگزٹ کر دیا, پھر پورا خاندان میرے خلاف ہو گیا. تو ایسے میں ایک عام انسان جیسے میں ہوں کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم پہ لازمی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور واسطہ ضروری ہے, یا دنیاوی لوگوں کے ساتھ تعلق مینٹین کرنا ہم پہ واجب ہے؟ اللہ کے ساتھ واسطہ. دنیاوی لوگوں کے ساتھ ضروری ہے اگر اللہ کی صریحاً نافرمانی نہ ہو. تو یہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. There is no obedience of the mankind if there is a disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. جب آپ مجھ سے کسی بات سے راضی ہوں مگر آپ کو راضی کرنے کے لیے مجھ سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے تو مجھ پہ واجب نہیں ہے کہ میں آپ کو راضی کروں. میرے بھائی آپ قرآن کی حکمت پہ غور کریں کہ ہمیں نیچرلی اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے بچوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں سے ہوتی ہے.
اور یہی وہ بچے ہیں کہ جن کی خوشیوں کے لیے یہی ماں باپ بہت ساری چیزیں شادیوں میں اور تقریبات میں اور بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں, حرام کما لیتے ہیں تاکہ بچوں کی لذتیں اور خواہشات پوری ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے, محبت میں کرتے ہیں نا. کیا اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی ماں باپ کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. کیوں فتنہ قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہی وہ اولاد ہے جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تم حرام بھی کر سکتے ہو. میرے بھائی, ایک شخص گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہو رہا تو آپ گناہ کا بائیکاٹ کر کے شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک, میں اپنے کسی رشتہ دار کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی مکس گیدرنگ نہ کریں, آپ جو ہے وہ ناچ گانا نہ کریں, آپ موسیقی اونچی آواز میں نہیں لگائیں تو میں آ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو موسیقی لگائیں گے, ہم تو ناچ گانا کریں گے, ہم تو جو ہے نا وہ ڈھول دھماکے ڈانس گانا بجانا ہم تو کریں گے, اور تمہیں آنا ہے تو آؤ, مگر تمہیں آنا ہوگا, تمہیں رشتے کا واسطہ. تو مجھے کہ مجھے میرا اللہ کا واسطہ ہے, میں اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا. تو میں اکثر یہ بات اپنے حضرات کے سامنے رکھتا ہوں, اپنے دوستوں کے سامنے, اپنے خطبات میں, اپنے بیانات میں یہ بات میں رکھتا ہوں کہ دنیا میں جو ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں یا دنیا میں جو ہمیں تکالیف ہو رہی ہیں, جو ہمارے رشتہ دار ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, ہمارے تعلقات ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس سے ہمیں زندگی میں ایک عجیب سی جو ہے نا وہ ایک ان ایزی فیلنگ ضرور آتی ہے. بالکل. دنیا کی ان ایزی فیلنگ برداشت کرنا آسان ہے یا قیامت کی ان ایزی فیلنگ برداشت کرنا آسان ہے؟ دنیا میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جب سارے رشتے میں نے چھوڑ دیے میری زندگی تو جہنم بن گئی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں میری زندگی میں تو خوشیاں کوئی بھی نہیں ہے, میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے, اب میں تو کسی کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہوں. تو بھائی ایسی دنیا داروں کے پاس جا کے جہاں پہ اللہ کو ناراض ہونا, ایک انسان تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, تم یہ تعلقات بحال کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے بھائی؟ تو اچھا میں کرتا کیا ہوں, لوگ مجھے نکاح کے لیے بلاتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ مسجد میں آ کے نکاح پڑھ لیں تاکہ آپ کے نکاح کی تقریبات میں کیا ہوگا میں اس کا ضامن نہیں ہوں اور میں آپ کی تقریب میں نہیں آؤں گا. رشتہ دار جب ہوتے ہیں نا حسن بھائی, تو ان کے لیے کچھ ہمارے صلہ رحمی کے تناظر میں ہم پہ کچھ چیزیں واجب ہیں. ان کی خوشیوں میں شریک ہونا, ان کے غموں میں شریک ہونا. شریک بھی جب ہوں گے جب صحیح طور پہ اسلامی کمپلائنٹ جب ہوگا, اسلامی کمپلائنس یا شریعہ کمپلائنٹ جب تقریبات ہوں گی تب ہم اس میں شریک ضرور ہوں گے. اچھا اگر میں شریک نہیں ہو رہا تو کیا میں ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوں؟ ان کی خوشی کا اظہار میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں نا, میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ان کی خوشیوں میں شریک ہوں, میں خود بھی خوش ہوں, اور میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سوسائٹی میں نہیں کروں گا, اور میں لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھو یار یہ برے ہیں, کیونکہ میں ان کو نیگیٹیولی ایکسپوز بھی نہیں کروں گا. یہ بھی چیز ضروری ہے کہ خاندان میں, آج ہمارے خاندان کی شادیوں میں کبھی بھی کوئی چیز غلط ہو جائے نا تو پورا خاندان جو ہے نا وہ غیبتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے غیبت بھی نہیں کرنی, یہ آپ نے ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ نے لے کے آنا ہے. چوتھی چیز میں یہ کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نہیں جا رہا کیونکہ اس کو نیوتا بچانا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں کھانے پہ نہیں آیا, میں ان کے گھر جاتا ہوں, ان کو 5, 10, 15 ہزار کا لفافہ دیا, کہا یہ آپ لیں, یہ آپ کو شادی مبارک ہو, مگر میں تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ اس کھانے میں شیاطین ہے. کیسے ہیں؟ کیونکہ اس کھانے میں گانوں کی نحوست شامل ہے. یعنی کہ کھانے میں بھی ہر چیز میں منفی اثر ہوتا ہے, ہر چیز میں. اور یہ تو آج کل جو ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا پہ کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی اپنی فیملی کو دکھا رہے ہوتے ہیں بٹ ولاگنگ نہیں کر رہے, بٹ ایسے ہی پوسٹیں کر رہے ہیں کہ جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, یا پھر اس ٹائپ کی کچھ ایکسچینج ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی کچھ نحوستیں ہوتی ہیں؟ کیسے نہیں ہوتی بھائی, کیسا سوال ہے یہ؟ آج کل سب سے زیادہ جس نفسہ نفسی کا ہم شکار ہیں اور جس حسد کا اور حقد کا ہم شکار ہیں, ہم ایک دوسرے کو مسلسل جو ہے نا وہ نظریں لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی نا میرے بھائی, وہ اس نظر کی وجہ سے ہوں گی. آپ جب اپنے ہیپی مومنٹس سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں وہ خوشیاں ہیں ہی نہیں. تم اپنے بچوں کی پوسٹنگ کر رہے ہو, بہت لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, بچے نہیں ہوئے, بچے ہیں تو بچے بیمار ہیں, بیمار نہیں ہیں تو کہنے میں وہ نافرمان ہیں.
तुम अपने बच्चों की अच्छे मोमेंट्स, उनके मासूम हरकतें, उनकी प्यारी इनसेंट जो है ना वो छोटी छोटी रील्स या पिक्चर्स, ठीक है, या स्नैप्स आप जो है वो जब लगा रहे हैं, जिसकी गोद अभी तक नहीं भरी, जो 15-20 साल से जिसकी शादी हुई भी है, शौहर उसका ख्याल नहीं रख रहा, या उस अभी तक वो माँ नहीं बनी है, उसके दिल में क्या जाती होगी? वो बहुत खुशी से आपको देख रही होगी, वो एक हसरत से देख रही होगी आपको। आप अपने किसी अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ आप खाना खा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, लोगों को एक वक्त तक खाना नसीब नहीं है। आप जब 5 स्टार होटल में लग्जरियस खाना खा के पोस्टिंग कर रहे हैं, जो लोग आपके स्टेटस और आपका फेसबुक देख रहे हैं, कितने ऐसे होंगे जिनकी हसरत होती हुई होगी कि यहाँ पे वो खाना खा लें, तो क्या वो आपको नजरें नहीं लगाते होंगे? तो जिससे क्या नहुसत नहीं पड़ती होगी? तो अपने खुशियों के लम्हात को जब हम खुद सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं, तो हमने अपने आप को एक्सपोज किया है कि कम एंड गिव मी एन एविल आई, आओ मुझे बुरी नज़र लगाओ, ताकि जो नेमत मेरे पास है, तुम्हारी इस बुरी नज़र से वो नेमत मुझसे ज़ाया हो जाए। इसीलिए हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखाए जा रहे हैं, डॉक्टर बोले तुझे बीमारी क्या है पता ही कोई नहीं, लैब चेकअप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? कोई ना कोई तो स्पिरिचुअल डिजीज है, कोई ना कोई अनसीन डिजीज है, और ये अनसीन डिजीज में सबसे बुरी जो है, जो मौत तक लेके जाती है, रसूलुल्लाह का फरमान है, वो ये है, ये बुरी नज़र। अच्छा, इसमें एक पर्सनल सवाल, हम भी शोज कर रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, फिर आ रहा है, तो हम जैसे जो पॉजिटिव निकाल रहे हैं पाकिस्तान को, वो कहाँ जाए? को भी तो कोई ना कोई नज़र लग रही है कि हम यहाँ नहीं जा सकते थे, हम तो जेलों के आ गए। उस टाइप की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, और वहाँ पे हम लोग जा रहे होते हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोग भी जा रहे होते हैं, तो हम पे भी नज़र लगती होगी। मैं इस बात का जवाब आपको हदीस से देता हूँ मैं आपको। ठीक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि 2 चीज़ों पे अगर कोई इंसान नज़र भी लगाए ना, या हसरत से भी देखे, तो वो जायज़ है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? जब एक इंसान एक हाफिज़ कुरान होता है, ओके, मैं जब अपने कुरान की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, अगर कोई ये हसरत से काश मैं भी अच्छा कुरान पढ़ लेता, कितनी अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ। अगर कोई ये क्या कितना अच्छे इमाम है, मैं भी इमाम बन जाऊँ, मैं तो ये चाहता हूँ, बेशक, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सदका खैरात देता है, सदका खैरात देने वाले आदमी के ऊपर भी आप हसरत कर सकते हैं कि यार ये कितना सखी है, मैं कितना कंजूस हूँ, अल्लाह मुझे भी सखी बना दे। तो 2 चीज़ों पे आप हसरत कर सकते हैं। एक ये है कि अगर आपके पास दीन का इल्म कम हो या कुरान का इल्म कम हो, तो आप हसरत कर सकते हैं कि काश मेरे पास भी कुरान और दीन का इल्म होता, तो मैं अल्लाह को राज़ी और करता। दूसरा, जब आप किसी सखी को देखते हैं कि कोई सखी सखावत कर रहा है, तो या अल्लाह मुझे भी इतनी दौलत दे कि मैं इस तरीके से सखावत करूं। और कुरान ने क्या है कि फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, ताकि मैं खैरात करूं और मेरे दराजात भी बुलंद हो जाएं और मैं भी अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं। मगर दूसरे वाले में शर्त ज़रूरी है, और पहले वाले में भी, कि चाहे वो इमाम हो, चाहे वो हाफिज़ हो, क्या इसने अपनी इमामत और अपनी तिलावत लोगों की तारीफ़ों के लिए अपलोड की है? क्या इस सखी ने जो सखावत की है, जो सदका खैरात दिए हैं, क्या उसने इस दिखलावे पे दिए हैं? ये उसका अमल है, ठीक है। ये उसको अपना एहतिसाब करना है कि मैं जो नेकी का काम कर रहा हूँ, मेरी नेकी का काम अल्लाह की खालिस रज़ा के लिए होना चाहिए। सही है। और दूसरा जो देखे, वो किसी भी नेकी के काम को जब देखता है, तो नेकी के काम में नेकी के लिए वो इनकरेज होता है। तो अगर मैं और आप किसी को इंस्पायर्ड कर रहे हैं किसी पॉजिटिविटी के लिए, तो वो हमारी उस नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं आएगा। वो ठीक है। ये 2 डिफरेंट डायमेंशंस। सही, ठीक। अच्छा यासिर भाई, माशाल्लाह से पाकिस्तान आना जाना आपका बहुत होता है जी। तो पाकिस्तानियों को आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर ये फीलिंग आती है कि जी हर चीज़ नेगेटिव है, तो पाकिस्तानियों को आप पॉजिटिवली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह से भी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव साइड भी है? पाकिस्तान की सबसे पॉजिटिव साइड जो है, वो एक एनर्जी है कि हर बंदा कुछ करना चाहता है, हर बंदा तरक्की करना चाहता है। वसाइल उनके पास नहीं हैं, शायद उनके पास सही डायरेक्शन नहीं है। अगर उनको अच्छे लोग मिल जाएं, आप जैसे जो कि इंस्पायर कर सकते हैं किसी पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे लोग मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ पे लोग नेचुरली, शायद जैसे कितना कि आम ज़ुबान में हड हराम नहीं है। एक चीज़ मैंने ये देखी कि हर बंदे के अंदर कुछ शौक़ है कि उसको कुछ ना कुछ अचीव करना है। और अचीवमेंट में मैं देखता हूँ कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, बस में जो है ना, जिस तरीके से लोग जॉब पे जा रहे हैं, बाइकों में, बसों में, ख़वातीन घुट के पढ़ने के लिए वो जा रहे हैं, बच्चे अपना बस्ता उठाए हुए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जा रहे हैं।
یعنی کہ وہ محنت ضرور کر رہے ہیں. تو یہ قوم محنتی ہے اور محنت کرنے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ امید دی ہے کہ جو محنت کرے گا اللہ اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دے گا. ممکن یہ ہے کہ وہ صلہ جلدی ملے, ممکن یہ ہے کہ بعد میں ملے, مگر ضروری یہ ہے کہ آپ محنت اگر صحیح ڈائریکشن میں کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. دوسری بات جو میں یہاں پہ پازیٹیو بہت دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احساس, سوشل ویلیوز. ابھی ہم راستے میں جا ہی رہے تھے کہ غلطی سے آگے والی گاڑی سے ایک بائک والا ٹکرا گیا اور وہ گر گیا. سب نے بائک روکی, اسے اٹھایا, اس کو دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے, خیریت سے ہے, آگے بڑھ گیا. پھر میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے برابر میں ایک بندے کا ٹائر پنچر ہوا تھا, وہ گاڑی اپنی روکا ہوا, میں دیکھا تھا کہ کوئی 2 لوگ بائک میں آئے, اسنیچنگ کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, وہ خاتون تھی, اس کو وہ ہیلپ کر رہے تھے کہ وہ اسٹیپنی لگا دی جائے. یہ چیزیں آپ کو باہر ملکوں میں نہیں ہوتی. کون جی رہا ہے, کون مر رہا ہے, کس کی گاڑی خراب ہوئی, آپ کی گاڑی اپنی ہائی وے میں جاتی رہے. آئی ایم آن مائی ہائی وے, یو شوڈ بی آن یور وے. صحیح ہے. تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا احساس ضرور کرتے ہیں. بڑوں کی عزت یہاں پہ بہت زیادہ ہے, رشتوں کی لاج یہاں پہ بہت زیادہ ہے, بہت اچھی ہے. دین سے محبت اور دین کا شوق بہت ہے. ہر بندہ یہاں پہ داڑھی پگڑی ٹوپی لینا چاہتا ہے, نمازیں پڑھنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. شاید کہ ہم اتنا نہیں کر پاتے مگر شوق سب کے اندر ہے. ہر انسان کے اندر شوق ہے کہ وہ مکہ مدینہ جائے. تڑپ بہت ہے, شاید وہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں مگر نعتیں پڑھ پڑھ کے مدینہ یاد کر رہے ہیں. شاید وہ نبی پاک کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں مگر نبی پاک کے لیے مرنے کے لیے سارے تیار ہیں. تو جذبہ ہے, اس جذبے کی ہم نے قدر کرنی ہے. مگر اس جذبے کو چاہے وہ دین کے لیے ہو چاہے وہ اپنی دنیا کے لیے ہو, پاکستان کے جذبے کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر پاکستان میں اللہ بہت خیر و برکتیں لے کے آ جائیں گے. یاسر بھائی, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت. وہ آپ نے ہمیں دیا, ہماری آڈینس کو دیا, ہمارے ملک کو دیا, اس کے لیے آپ کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ یاسر عثمانی صاحب کے ساتھ. آج ناظرین سیکھنے کو یہ ہے کہ پاکستان کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تربیت کا فقدان ہے. جس طرح سے آپ نے ہمارے بے تحاشا ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے اس میں ہر گیسٹ نے تقریباً یہی بولا ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے. اس کا فقدان ہے کہ ہم جو اپنی شادیاں کرتے ہیں اس میں ڈھول دھماکے کرتے ہیں, ناچ گانے کرتے ہیں اور اس ٹائپ کی بہت ساری فحاشی چیزیں کر بیٹھتے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پاک ہو جائے گی, لیکن ناظرین پاک نہیں ہوتی ہے. انہوں نے بہت طریقے سے بولا کہ اگر ہم لوگ اس طرح سے اپنی شادی کا یعنی کہ اپنی آنے والی زندگی کا آغاز اس طرح سے کریں گے تو آبویسلی ہماری زندگیوں میں ڈیمیج تو ہوگا, کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ سفر شروع کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ پورا دین اللہ کو ناراض کر کے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آبویسلی بہت سوچنے کا مقام ہے. یہ سیکھا. دوسرا یہ سیکھا کہ ڈیلی ولاگرز کو دیکھنا چھوڑ دیں, بند کر دیں. اس کے خلاف ایکشن ہوگا, بہت جلد ہوگا. میں خود حسن انصاری ان کے خلاف شدید ایکشن کرنے جا رہا ہوں. بہت جلد آپ کو آگے پتہ چلے گا. پراپر ان پہ لیگل کیسنگ ہوگی اور پراپر اس پہ پارلیمنٹ پہ, نیشنل اسمبلی پہ اور ایم پی ایس کو بھی مل کے اس پہ ہم کام کریں گے. آپ نے کیا سیکھا آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں, فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں, ٹویٹر یعنی ایکس کی ٹویٹس, پنٹرسٹ کی پنس, لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.